سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہاں پر آئے ہیں اللہ کے فرشتوں کے بارے میں جاننے سمجھنے۔ میں دعا کروں گی اللہ تعالیٰ سے کہ آپ لوگوں کو یہ ٹاپک سمجھنے کی پوری توفیق دے، اور جو میں کہوں گی، جو میں بتاؤں گی اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ جب اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں جو گوشت کا لوتھڑا رکھتا ہے، یعنی جب ماں بچہ پیدا کرنے والی ہوتی ہے اور 4 مہینے ہو جاتے ہیں جو اس کے رحم میں جو بچہ رہتا ہے، تب اللہ تعالیٰ 4 مہینے پر ایک فرشتہ بھیجتا ہے، اور وہ فرشتہ اس بچے میں، اس گوشت کے لوتھڑے میں جان پھونکتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے، اے اللہ اس کا رزق کیا ہوگا؟ پھر وہ فرشتہ پوچھتا ہے، اے اللہ اس کے اعمال کیسے ہوں گے، نیک ہوں گے یا بدکار ہوں گے؟ پھر وہ پوچھتا ہے، اے اللہ اس کے مر جانے کی تاریخ کیا ہے، کیا وقت پر اس کو موت آئے گی؟ پھر اللہ تعالیٰ سب بتاتے جاتا ہے اس فرشتے کو، تو یہ فرشتہ کیا کرتا ہے، یہ نوٹ ڈاؤن کرتا جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ پوچھتا ہے، اے اللہ کیا یہ نیکوکار میں سے ہوگا یا بدکار میں سے ہوگا، گڈ پرسن یا بیڈ پرسن؟ اب آپ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی سب بتا رہا ہے، یہ فرشتہ پہلے ہی سب لکھ رہا ہے، مطلب یہ سب لکھا ہوا ہے اور ہمیں اس کے اکارڈنگ چلنا ہے۔ نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ عالم الغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بندہ جب پیدا ہوگا، بڑا ہوگا، تو وہ کیسے اعمال کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ فیوچر کا جاننے والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لکھا ہوا ہے اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے لیے وہ فرشتے کو بتا رہا ہے کہ یہ پیدا ہوگا، یہ اعمال کرے گا، یہ دن مرے گا، یہ سب کچھ بدکار ہے، نیکوکار ہے، جنتی ہے، جہنمی، اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے۔ لیکن اعمال کس کے اوپر ہے؟ ہمارے اوپر ہے، ہمیں کیسے اعمال کرنے، یہ فری ول اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی گئی ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کو پوک کرتا ہے اور اس کو کیا بولتا ہے کہ تو اور میں یہاں پر بہت لمبے عرصے تک ہے، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا اور میں تجھے بھٹکاؤں گا۔ اور جب بچہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو یہ فرشتہ ہے، ساتھ ہی میں ہے، ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا شیطان، جب یہ شیطان بھڑکاتا ہے انسان کو تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پھر برے اعمال کرتا ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بندے پر شیطان مقرر کیا ہے، رسول اللہ پر بھی تھا، لیکن رسول اللہ کا شیطان ان کو اوور کم نہیں کر سکتا تھا، وہ ان کے کنٹرول میں تھا۔ ہر ایک پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ڈالا ہے؟ ایک شیطان مقرر کر دیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ فرشتے سے اللہ کی رضامندی کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی مغفرت کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ فرشتے ایسے بھیجے جو ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ 2 فرشتے ہیں، کل ملا کر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتے رکھے ہیں ہر ایک انسان پر، 2 فرشتے، ایک آگے ایک پیچھے، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور گارڈنگ اینجلز۔ اور 2 فرشتے کرامن کاتبین جو ہمارے ایک سیدھی طرف ہے، ایک الٹی طرف ہے۔ وہ ہمارے جو سیدھی طرف ہے وہ ہمارے اچھے اعمال لکھ رہے ہیں، اور جو ہمارے الٹی طرف ہے وہ ہمارے برے اعمال لکھ رہے ہیں۔ اب جو فرشتے ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں، اب آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ گرتے گرتے بچ گئے، ہے نا، یا کبھی آپ کو لگنے والی تھی، آپ جسٹ بچ گئے۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ آپ اپنے بل پر بچے ہیں؟ نہیں، یہ فرشتے ہیں جو آپ کو بچاتے ہیں، پر آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے نا۔ ہم کتنے یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھتے ہیں، آن لائن ویڈیوز دیکھتے ہیں جہاں پر ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا پر وہ انسان بچ جاتا ہے، لگ کر بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچ جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کون بچاتا ہے؟ یہ فرشتے ہیں جو بچاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے جو بچے رہتے ہیں وہ ایسے گر جاتے ہیں کہ ہم بولتے ہیں کہ بس تھوڑا سا اور آگے لگ جاتی تو بس پھر معاملہ ختم تھا، تو کس نے بچایا اس بچے کو؟
فرشتوں نے بچایا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر ایک بندے پر اللہ تعالیٰ نے ایک حفاظتی فرشتہ لگایا ہے اس کے پیچھے اور ایک اس کے آگے، جو اس کی حفاظت کرتا ہے اللہ کی مرضی سے. اب اس ٹاپک پر ہمیں بہت زیادہ ریفلیکشن، بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے. پہلی تو اللہ کی یہ رحمت، یہ صرف مسلمان مومن کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بھی پیچھے یہ لگایا ہوا ہے نا، جو کیا کرتے ہیں اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ہم تو اپنی دنیا میں مست ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے ہمارے ہر طرف کیا ہے، جن ہے، شیطان ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں کہ شیطان اور اس کا گروہ، اس کا گروپ ہمیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے ہم نہیں دیکھتے ان کو. اور وہ کیا کیا اس میں ہوتے ہیں یہ لوگ شیطان، کب ہم حملہ کر دیں، کب انسان کو ہم بھڑکا دیں. اور ہمارے پاس کیا ہے، یہ فرشتے ہیں، 2 فرشتے. تو یہ کرتے کیا ہیں، یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں. یہ جو ہمارے حفاظت کے لیے جو فرشتے ہیں، جو ہماری رکھوالی کے لیے فرشتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں. جی. پھر یہ جب ہم سوتے ہیں رات میں تب ہوتے ہیں، دن میں جب ہم کام کر رہے ہیں تب ہوتے ہیں. اور یہ کس سے بچاتے ہیں ہمیں، جانوروں سے تک بچاتے ہیں. یہ ہمیں کوئی بھی انسان، کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایسی مخلوق جو ہمیں تکلیف پہنچائے اس سے ہمیں نہیں پتا چلتا ہے، پر یہ کیا کر رہے ہیں، ہمیں بچا رہے ہیں. ایک چیٹی بھی ہوتی ہے نا جو ہمارے کان میں جانے والی ہوتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس چیٹی سے ہماری تکلیف نہیں لکھی ہے تو یہ فرشتے اسے بھگا دیتے ہیں. آپ سوچئے اس قدر یہ فرشتے ہمارا پروٹیکشن کر رہے ہیں. ایک چیٹی بھی، ایک کیڑا بھی اگر ہمارے کان میں گھسنے والا ہوتا ہے تو یہ فرشتے سے بھگا دیتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں یہ تکلیف نہیں لکھی ہے. تو کیا کرتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر لکھی ہے کوئی تکلیف تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، فرشتے ہٹ جاتے ہیں اور پھر آپ کو لگ جاتی ہے. ایسا کتنی بار ہوتا ہے کہ ہمیں بس ایسا لگتا ہے ہمیں لگی بھی اور نہیں لگی. وہ کیوں لگتا ہے، کیونکہ فرشتے ہمیں بچا لیتے ہیں، فرشتے ہمیں پکڑ لیتے ہیں. کبھی کبھی ہم گرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے ہم بچ گئے. کیوں؟ کیونکہ یہ فرشتے ہمیں پروٹیکٹ، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے اس بات کا، لیکن یہ فرشتے ہمیں کیا کر رہے ہیں، پروٹیکٹ کریں. علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ جب مراد سے لشکر آیا ان کو لڑنے کا تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ لوگ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے کہ اللہ کی اگر اس میں مرضی شامل ہوگی. اگر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے یہ چیز کہ نقصان پہنچائیں گے تو پہنچائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بندے پر یہ گارڈین اینجلز لگائے ہیں، یہ حفاظتی فرشتے ہیں. اور انسان کو تکلیف جب پہنچتی ہے جب یہ فرشتے کیا کرتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بولتا ہے اب ہٹ جا، اب اس کے تقدیر میں یہ مار، یہ تکلیف لکھی ہوئی ہے تو اب اس کو لگے گی، اب اس کو یہ تکلیف ہوگی. ہم نے وہ پڑھی ہے بدر کی لڑائی، اس میں کیسے فرشتے آئے تھے مدد کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے نا. 313 تھی مسلمان کی تعداد، کیا تھی بدر کی لڑائی میں، 313 15 16 ہے نا، یہی تعداد تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی. کبھی وہاں کے مسلمان جو لڑ رہے تھے بدر کی لڑائی میں، وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں آوازیں آ رہی ہیں تلواروں کی، ہم دیکھ رہے ہیں مشرک جو کافر تھے وہ کٹ رہے ہیں، گر رہے ہیں اور اپنے گھوڑوں پر سے بس گر جا رہے ہیں. تو کیسے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو رسول اللہ نے کیا کہا کہ وہ فرشتے ہیں جن کی تلواروں کی آوازیں آ رہی ہیں. وہ لوگ دکھ نہیں رہے تھے لیکن وہ لوگ کیا کر رہے تھے، کافروں کو مار رہے تھے. تو یہ جو فرشتے ہیں وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے رکھے ہوئے ہیں. پھر 2 فرشتے ہیں جو ہمارے کیا کرتے ہیں، اعمال لکھتے ہیں. سیدھی طرف ہمارا ایک فرشتہ ہے جو ہمارے نیک اعمال لکھ رہا ہے، دوسری طرف ایک فرشتہ ہے جو کیا کر رہا ہے، الٹی طرف ہمارے کیا لکھ رہا ہے، ہمارے بیڈ ڈیڈز، جو ہم برے اعمال کر رہے ہیں وہ لکھ رہا ہے. تو اب جب ہم، کوئی بھی انسان جب گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں. اب آپ اس چیز سے جو میں بتانے جا رہی ہوں آپ کو یہ پتا چلے گا اللہ تعالیٰ کتنا رحم کرنے والا ہے ہم پر، ہے نا. اگر آپ لوگ نوٹس بنا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہ فرشتوں کا جو ذکر ہے ایک ایک کر کے میں کون کون سے فرشتے کیا کیا کام کرتے ہیں میں بتاؤں گی. تو اگر آپ لوگ نوٹس بنا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو فرشتہ ہمارے الٹی طرف ہے، لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے، جو ہمارے بیڈ ڈیڈز لکھتا ہے، اسے بولتا ہے رک جا 6 گھنٹے تک. کیوں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ رکنے کے لیے؟ ہو سکتا ہے وہ معافی مانگ لے، اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے 6 گھنٹے تک رک جا. اگر اس انسان نے اس دوران معافی مانگ لی تو پھر کیا کرنا، ایک نیک اعمال لکھ دینا، وہ گناہ کے بدلے. گناہ مت لکھنا، کیا لکھ دینا،
نیک اعمال لکھ دینا کہ اس نے ایک نیک اعمال کیے, اور یہ نیک اعمال کتنا ہو سکتا ہے؟ منیمم 10 سے لے کے 700 تک, جو اللہ چاہے. اور اگر ایک منٹ, ہاں, اور اگر یہ جو ہمارا گناہ ہے وہ لکھ بھی دیا جائے, تو اگر انسان اس کی معافی مانگ لیتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ گناہ ایسا ہوتا ہے جیسے وہ کبھی کیا ہی نہیں گیا ہو. ہم جانتے ہیں ایک بہت اچھی دعا ہے جو ہمیں لاسٹ 10 days آف رمضان میں پڑھنی ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے, کیا کر ہمارے گناہوں کو مٹا دے. جو فرشتے ہمارے الٹے طرف ہیں, جو یہ گناہ لکھتے ہیں اپنے رجسٹر میں, وہ ہم کیا مانگ رہے ہیں کہ مٹا دے. تو اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے. اور ہم گناہ کر رہے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں اس کے بعد, تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ گناہ تو نہیں لکھ رہا ہے, لیکن کیا ہو رہا ہے؟ یہ گناہ کے بدلے ایک نیک اعمال لکھ دیا جا رہا ہے, اور جو نیکی کرتے ہیں اس کا تو نیکی کا تو ہمیں ملتا ہی ہے. اور جب ہم نیکی کا انٹینشن کرتے ہیں صرف کہ ہم نیکی کریں گے, لیکن ہو سکتا ہے کچھ وجہ کی وجہ سے ہم کر نہیں پائے وہ نیکی, تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہمیں نہیں ملتا ہے ثواب؟ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ بولتا ہے اس فرشتے کی تو لکھ, اور کیا ملتا ہے اس کو؟ وہ نیکی کا بھی ملتا ہے, اور جو اس نے انٹینشن کیا تھا اس کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے. اب یہ چیز کہ انسان یہ سوچے کہ وہ گناہ کریں, چلو گناہ کر لیتے ہیں, اس کے بعد 6 گھنٹے یہ عرصہ ہے اس وقت کا ملے گا تو ہم اس میں معافی مانگ لیں. نہیں, یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ ہم بعد میں معافی مانگ لیں گے. یہ چیز ان لوگوں کے لیے اپلائی نہیں ہوتی ہے. یہ چیز ان لوگوں کے لیے ہے جو بھول اور چوک سے غلطی کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, اور سنسیئرلی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, مغفرت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ ان کو معاف کر دے. دیکھیے, ایک گناہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائے زیادہ بہتر ہے اس اچھے اعمال سے جو ہمیں دور کر دیں. اچھا اعمال کیسے دور کرے گا؟ کچھ اعمال ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دور کر دیتے ہیں, جیسے ہم اعمال کر رہے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے, شو آف کر رہے ہیں, ریاکاری جسے کہتے ہیں, یا ہم بدعت کر رہے ہیں, تو یہ سب اعمال اللہ کے قریب نہیں لے کے جاتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ شیطانی چکر ہیں. یہ سب کیا کرتے ہیں؟ ہمیں اور دور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. پھر روزے کی حالت میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج کل روزہ رکھ رہے ہیں, ہے نا. اب یہ جو فرشتے ہیں, رسول اللہ نے کیا کہا ہے ہم سے صلی اللہ علیہ وسلم کی سحور کھاؤ, سحری کرو. کیوں؟ کیونکہ اس میں برکت ہے. اور دوسری چیز کیا کہ یہ وقت فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. فرشتے یہ وقت کیا کر رہے ہیں؟ جب ہم سحری, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سحری نہیں کرتے ہیں, سیدھا فجر کی نماز پڑھتے ہیں, پر ایسا نہیں, ایسا مت کریے. اگر آپ سے کھانے نہیں ہوتا ہے وہ وقت تو ایک کھجور یا تھوڑا پانی پی لیجئے, لیکن آپ سحری کریے کیونکہ اس میں برکت ہے, اور فرشتے ہمارے لیے اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں. اور دوسری چیز, جو لوگ نوافل روزے رکھتے ہیں, جب ان کے آس پاس کے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور جو نان مسلمز ہیں وہ لوگ ہمارے آس پاس کھا رہے ہیں, نہیں. یہ وہ شخص کی بات ہو رہی ہے جو نوافل روزے رکھ رہا ہے, اور وہ دوسرے جو شخص ہیں جو مسلمان ہیں وہ لوگ وہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں کیونکہ وہ نوافل ہے, فرض نہیں ہے. تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ اسے زیادہ ثواب مل رہا ہے, اور فرشتے اس پر صلوات بھیج رہے ہیں, سلامتی کی دعائیں کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کیا ہو گیا؟ یہ انسان کیسا ہے؟ ایک اسٹرینجر ہے. مسلمان تو سبھی ہے, لیکن اس نے یہ چن لیا گیا ہے نوافل روزے رکھنے کے لیے. باقی سب کیا کرے؟ کھا رہے, اس پہ فرض نہیں ہے, لیکن اس نے یہ والنٹرلی لیا ہے اپنے اوپر کہ نہیں وہ روزہ رکھے گا اللہ کے لیے. یا جو نوافل روزے جو ہم رکھتے ہیں, جو منڈے تھرسڈے کے ہوتے ہیں, جو دوسرے اور روزے ہیں جو ہم رکھتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ باقی لوگ تو کھا رہے ہیں, تو کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں اجر زیادہ مل رہا ہے نا. یہ اسی طریقے سے ہے کہ جب لوگ دین پریکٹس کرتے ہیں ایسے ماحول میں جہاں ماحول بہت خلاف ہوتا ہے نا, مسلمانوں کو تکلیف دی جاتی ہے, تو ان کا ریوارڈ, ان کا اجر زیادہ ہے کمپیریٹیولی ان لوگوں سے جن کے لیے آسان ہے. جیسے مسلم انوائرمنٹ میں اگر ہم ہیں اور ہم اسلام کو
ایسا نہیں ہے کہ اجر نہیں مل رہا ہے، ریوارڈ مل رہا ہے ہمیں، لیکن ان لوگوں کو زیادہ ملے گا جنہیں تکلیف دی جا رہی ہے، لیکن تکلیف کے باوجود بھی وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ لوگ اسلام کو پوری مکمل طریقے سے فالو کر رہے ہیں۔ اب سوتے وقت جب ہم سو رہے ہوتے ہیں، جب ہم سونے جاتے ہیں، ہم یوزلی کیا کرتے ہیں، بس لیٹے یا تو ہم سو جاتے ہیں یا تو ہمارے فون میں لگتے ہیں تھوڑا بہت اور پھر ہم سیدھا جا کر سو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے یہاں پر، ہم کیا سیکھیں گے کہ وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سوتے وقت ہم کیا کریں، وضو کی حالت میں سوئیں۔ جب ہم سوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہر رات ہم اپنے بستر کی طرف جاتے ہیں سونے، تو ایک فرشتہ آتا ہے اور ایک کیا آتا ہے، شیطان آتا ہے۔ اور شیطان کیا کرتا ہے، ہمیں وسوسہ ڈالتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، ہمیں برے اعمال پر ابھارتا ہے۔ اور شیطان اور فرشتہ آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، ہمیں اچھے اعمال پر ابھارتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، جب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتہ آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ اپنی رات خیر پر ختم کر، اپنی رات خیر پر ختم کر۔ اور جب شیطان آتا ہے وہ بولتا ہے کہ اپنی رات برے اعمال پر ختم کر، اپنی رات برے اعمال پر ختم کر۔ تو ہمیں کس کی سننا ہے، ہمیں فرشتے کی سننا ہے نا۔ اور جب ہم وضو کر کے سوئیں گے تو کیا ہوتا ہے، ایک فرشتہ ہماری مغفرت مانگتا ہے پوری رات بھر۔ اور اس کے بعد جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے صبح تک۔ تو کتنے دو آسان سے اعمال ہیں۔ وضو کر رہے ہیں تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے جو ہماری مغفرت چاہ رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ اپنے بازو پلٹتا ہے، سوتا ہے، تو فرشتہ کیا بولتا ہے، اے اللہ تیرے بندے کو معاف کر دے، اے اللہ تیرے بندے کو معاف کر دے۔ پھر وہ آیت الکرسی پڑھ کر سو رہا ہے تو ایک فرشتہ کیا کر رہا ہے، اس کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے کہ اس کو شیطان نہ آئے۔ جو شیطان آتا ہے رات میں ہر ایک کے پاس، وہ شیطان اس کے پاس نہیں آئے، اس کے دل میں وسوسے نہیں ڈالے۔ تو کیا کر رہا ہے شیطان، فرشتہ حفاظت کر رہا ہے، کیا پڑھنے پر، آیت الکرسی پڑھنے پر۔ تو کتنے دو آسان سے اعمال، ایک وضو کرنا اور دوسرا آیت الکرسی پڑھنا۔ کتنے ہمیں لگتا ہے کہ وضو کون اٹھے گا، کون وضو کرے گا، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، دیکھیے سب سوتے وقت ایک بار پہلے تو واش روم تو جاتے ہی ہیں۔ جب ہم واش روم جائیں تبھی واش روم سے نکل کر ہم کیا کریں، پہلے وضو کر لیں، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ ہر کوئی جاتا ہے تو ہم کیا کریں، جب ہم واش روم یوز کر رہے ہیں ہم وضو کریں۔ ایک دن بھاری پڑے گا، 2 دن بھاری پڑے گا، 3 دن، لیکن پھر عادت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔ آپ دیکھیے ریوارڈز کتنے، ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں دن بھر میں، تو ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی رکھی ان چیزوں میں کہ وضو کر کے سو، رات بھر ایک فرشتہ تمہارے لیے مغفرت مانگ رہا ہے، آیت الکرسی پڑھو، رات بھر ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کر رہا ہے۔ تو پھر کیا ہو رہا ہے کہ ہماری رات بھی اچھے سے ختم ہو رہی ہے نا، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اور ایک فرشتہ جو ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ پھر کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو فجر کے وقت، اب یہ فرشتوں میں شفٹس ہوتی ہیں، جو شفٹس کب چینج ہوتی ہے، فجر اور عصر کے وقت، یہ شفٹس کیا ہوتی ہیں، چینج ہوتی ہیں۔ فجر کے وقت پر جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یہ سارے جو فرشتے ہوتے ہیں جن کی شفٹس چینج ہوتی ہیں فجر کے ٹائم پر، اور جو فجر تک رہتے ہیں، وہ سارے جمع ہوتے ہیں اور ہمارا کیا کرتے ہیں، قرآن سنتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا، رسول اللہ نے کیا کہا ہے کہ قرآن کب پڑھا کرو، فجر کے وقت پڑھا کرو، اور ہمیں یہ ریسیٹیشن کیا کرنا چاہیے، تھوڑا زیادہ کرنا چاہیے۔ پھر عصر کے وقت جو فرشتے شفٹ چینج کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، بندے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ کیسے ملے میرے بندے، کس حالت میں ملے میرے بندے۔ تو فرشتے کیا فرماتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ کیا کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ کیا کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ مطلب کنٹینیوسلی وہ لوگ نماز ہی پڑھے، مطلب یہ وہ لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ جب ہم جا رہے ہیں تو وہ تیری عبادت کر رہے ہیں، ہے نا۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ فرشتے ہمارے لیے گواہی دیں، اتنی پیاری گواہی، تو ہم کیا کریں گے کہ ہم فجر کے وقت کیا کریں گے، قرآن پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے تب کیا کرتے ہیں، وٹنس رہتے ہیں، وہ لوگ سارے جماؤں کے کیا کرتے ہیں، سنتے ہیں قرآن۔ اب جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، ہم
نکل رہے ہیں بس سوچ کے کہ چلو یہ کام آج یہ کام ہم نپٹا لیں گے، یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، کیا ہم دعا پڑھ رہے ہیں؟ جب ہم گھر سے نکل رہے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے ہم بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہم گھر سے اکثر جلدی جلدی میں نکلتے ہیں کہ یہاں جانا ہے، یہ کام کرنا ہے، ہم بہت بزی ہوتے ہیں تو ہم دعا پڑھنا تو بھول ہی جاتے ہیں۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ہم دعا پڑھ کر ہی نکلیں گے۔ کیا دعا ہے؟ کہ جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ دعا ایک شخص پڑھ کر نکلتا ہے، ایک بندہ پڑھ کر نکلتا ہے یہ دعا، تو جیسے ہی وہ بولتا ہے بسم اللہ، تو فرشتے کیا بولتے ہیں؟ ہدیت، کہ اللہ ہدایت دے تمہیں، اور تمہیں ہدایت ملی ہے۔ اور پھر جب بندہ بولتا ہے توکلت علی اللہ، میں نے توکل کس پر کیا؟ اللہ پر کیا، وہ لوگ بولتے ہیں وکفیت، آج تمہاری حفاظت ہے ہر ایک اس مخلوق سے جو تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ اور جب بندہ کہتا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں سوائے کی جو اللہ کے پاس ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں فرشتے؟ کہ آج تمہاری حفاظت کی گئی ہر اس تکلیف سے دن بھر کی، آج کیا کی؟ تمہاری حفاظت کی گئی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ دعا ہمیں پڑھ کر نکلنا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر یہی وقت جب ہم یہ دعا پڑھیں، دو شیطان آتے ہیں، اور وہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آج تو ہمیں اس پر حملہ کرنا تھا، پر کیا کرے، اس نے تو دعا پڑھ لیا، آج یہ کیا ہے؟ آج یہ ہدایت پر ہے، اور آج اس کو فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک شخص نکلتا ہے گھر سے، تو ایک شیطان آتا ہے اور ایک فرشتہ آتا ہے، یعنی یہ دو شیطان اور فرشتہ یہ رکے رہتے ہیں کہ کب کوئی نکلے۔ شیطان تو ہمیشہ رکا ہوا ہے، وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے شیطان؟ صراط المستقیم۔ شیطان یاد رکھیے، جو شخص آلریڈی مبتلا ہے برے کاموں میں، اس کو نہیں آتا بھڑکانے، کس کو آتا ہے؟ جو سیدھے راستے پر ہے، اس کو بھڑکانے آتا ہے، کیونکہ وہ شخص تو آلریڈی اس کا کام کر رہا ہے نا۔ چوری وہیں ہوتی ہے جہاں خزانہ ہوتا ہے، اور ہمارا خزانہ کیا ہے؟ یہ ہمارا علم، ہمارا ایمان۔ تو سب سے زیادہ اٹیک کس کو کرے گا شیطان؟ ہمیں کرے گا۔ پھر اگر ایک شخص نکلتا ہے اللہ کی رضامندی چاہتے ہوئے، دن میں نکل رہا ہے اللہ کی رضامندی چاہتے ہوئے، ہے نا، ہماری ہر چیز نیت پر ہے، ہم کیا نیت کرتے ہیں؟ ہم دن بھر بھی کام کر رہے ہیں، ہم یہ نیت کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم کھانا بنا رہے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بھی ثواب دے رہا ہے۔ پھر تو کیا ہوتا ہے؟ یہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ ایک بینر لے کے چلتا ہے اس شخص کے اوپر، اور اگر کوئی شخص جو برے ارادے سے نکلتا ہے، پھر یہ شیطان اس کے اوپر حاوی رہتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص نکلتا ہے تو ایک فرشتہ رہتا ہے جو یہ بینر اس کے اوپر لگا کر چلتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ فزیکل بینر نہیں ہے، یہ فزیکلی نہیں، یہ ایک اسپرچل ہے، یعنی کہ یہ فرشتہ جب یہ شخص نکلتا ہے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، تو یہ فرشتہ کیا دعا کرتا ہے؟ کہ اس کے جو رینکس ہے، اس کے درجے کیا ہو؟ وہ بڑھ جائیں، یہ اس حساب سے لیا گیا ہے۔ اور پھر یہی نریشن میں، یہی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ جو شخص گھمنڈ کر کے نکلتا ہے گھر سے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ یہ بینر فرشتہ کیا کرتا ہے؟ نیچا کر دیتا ہے، تاکہ وہ اس سے کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے آج۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں اللہ کی رضامندی کے لیے ہر کام کرنا ہے، تاکہ یہ اینجل کیا کرے؟ بینر اونچا رکھے، یعنی ہماری جو رینکس ہے وہ ایلیویٹ ہو جائے، وہ اونچی ہو جائے۔ اب کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے جواب بھی دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کسی سے آرگیومنٹ ہو جاتی ہے نا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے پاس ایک شخص آیا اور بہت زیادہ ان کو گالی دینے لگا اور بہت زیادہ لڑنے لگا۔ رسول اللہ چپ تھے، ابو بکر بھی چپ تھے، لیکن ایک وقت آیا جب ابو بکر نے بھی جواب دے دیا، اور جب ابو بکر نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور چلے گئے۔ اب ابو بکر پریشان ہو گئے، وہ سوچنے لگے کہ کیوں یہ میں نے کچھ ایسا کہہ دیا کہ رسول اللہ کو بری لگ گئی کوئی بات۔ تو پھر وہ جا کر
رسول اللہ سے یہ بات انہوں نے پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ہم لوگ چپ تھے، جب تک آپ چپ تھے، تو ایک فرشتہ تھا جو آپ کے لیے جواب دے رہا تھا اس شخص کو آسمانوں سے۔ ایک فرشتہ کیا کر رہا تھا؟ جواب دے رہا تھا، جو وہ شخص بول رہا تھا، جو وہ شخص بےعزتی کر رہا تھا، گالی دے رہا تھا، تو وہ کیا کر رہا تھا؟ فرشتہ ہمارے لیے رسپونڈ کر رہا تھا۔ جب آپ نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا اور ایک شیطان آ کر اس کی جگہ پر بیٹھ گیا، اور میں پسند نہیں کرتا کہ میں شیطان کے ساتھ بیٹھوں، اسی لیے میں وہاں سے کیا ہوا، میں اٹھ کے وہاں پر سے چلا گیا۔ تو پھر اب اگر ہم آرگیومنٹ کر رہے ہیں پر اگر ہم کنٹرول کر لیں، یہ یاد رکھیں کہ رسول اللہ نے کیا کہا ہے کہ اگر ہم کنٹرول کریں گے تو کیا ہوگا، ایک فرشتہ ہمارے بیہاف پر ہمارے لیے جواب دے گا۔ اب اس سے ہم یہی نہیں کر رہے ہیں کہ فرشتہ ہمیں مل رہا ہے اور فرشتہ جواب دے رہا ہے اور ہمیں پھر اس کا اجر مل رہا ہے چپ رہنے کا، لیکن کیا ہو رہا ہے، ہم شیطان کو ہرا رہے ہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ یہ سب وہ ایروز پھینکتا ہے کہ کب میں یہ انسان پر حملہ کروں، ہے نا، وہ اس کے تیر چلا رہا ہے کہ کب میں حملہ کروں۔ تو ہم کیا کریں، یہ حملے سے ہم بچ رہے ہیں، ہے نا، ہمارا جو کیریکٹر ہے وہ نیچے نہیں گر رہا ہے، ہم چپ رہ رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے، فرشتہ جواب دے رہا ہے۔ جہاں ہم بولیں گے تو کیا ہوگا، ہم بھی اسی نچلے درجے میں پہنچ جائیں گے۔ اب جب ہم دعا کرتے ہیں کسی کے لیے، جیسے کہ ہم ہماری دعاؤں میں کر رہے ہیں، یا ہم کسی کو ایسا بولتے ہیں کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے، اللہ پہ رحم کرے، تو کیا ہوتا ہے، وہ وقت جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو فرشتے بھی دعا کرتے ہیں اور آمین کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فرشتہ مقرر کیا ہے، کس لیے؟ یہ دعا کے لیے، کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے دعا کرے کہ اللہ تمہیں سلامتی دے، اللہ تم پر رحم کرے، اللہ تمہیں اچھا رکھے، تو کیا ہوتا ہے، وہ فرشتہ کیا بولتا ہے، آمین، اور تم کو بھی اللہ ویسی ہی رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فرشتہ مقرر کر رکھا ہے اس دعا کے لیے، اور دیکھیے یہ دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ یہ دعا کیا ہوتی ہے، یہ فرشتہ مانگتا ہے اور آمین کہتا ہے اس دعا پر، تو کیا ہوتی ہے، پھر یہ دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اب جب ہم نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں علم حاصل کرنے کے لیے، تو پھر کیا ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور فرشتے کیا کرتے ہیں، ان کے جو پر رہتے ہیں وہ بچھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص نکلتا ہے کیا سیکھ کرنے، نالج سیکھ کرنے، علم حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور جب ایک شخص نکلتا ہے تو فرشتے کیا کرتے ہیں، اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ ابن رجب نے کہا ہے کہ جب ایک بندہ نالج حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، تو جتنی بھی چیزیں ہیں آسمان اور زمین کی، ساری مغفرت کے لیے اس کی دعا کرتی ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں یا سمندر کی مچھلیاں ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک آدمی جو علم سیکھے اور ایک آدمی جو نماز پڑھے، قرآن پڑھے، یعنی جو علم سیکھ رہا ہے وہ نماز قرآن تو پڑھ ہی رہا ہے، لیکن فرق کیا ہے دونوں میں، ایک صرف نماز قرآن پڑھ رہا ہے، ایک نماز قرآن پڑھا ہے اور علم سیکھ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح کیا دی ہے کہ وہ شخص جو علم سیکھ رہا ہے وہ کیسا ہے، ایک مکمل چاند کی طرح ہے تاروں کے بیچ، یہ سپیریورٹی ہے اس شخص کی جو کیا کرتا ہے، جو علم حاصل کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شخص جو علم حاصل کر رہا ہے وہ کیا کرے گا، دوسروں کو سکھائے گا، اور دیکھیے سب سے پہلے نا شیطان یہی کرتا ہے، آپ کو علم حاصل کرنے سے روکے گا، سب سے پہلا وار اس کا وہیں رہتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے جہاں یہ بندہ یا بندی گیا علم حاصل کرنے تو کیا کرے گا، وہ اس کو عمل کرنے کی کوشش کرے گا، ہے نا، جو ہمیں تعلیم میں سکھایا جاتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، گھر جا کے ہم کوشش کرتے ہیں، ایک پوری بات نہیں لیکن ایک دو پر تو ہم عمل ہی کرتے ہیں، اور ایک دو ہم دوسروں کو بتا دیتے ہیں، تو وہ دوسرے بھی کیا کرتے ہیں، وہ دوسرے بھی اس چیز پہ عمل کرتے ہیں، اسی لیے سب سے پہلا وار شیطان یہی کرتا ہے کہ وہ آپ کو روکے گا کہ نہیں علم مت حاصل کرو۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، آپ دیکھیے اگر آپ ایک تعلیم چھوڑیں گے دوسری بھی چھوٹے گی، تیسری بھی چھوٹے گی،
وہ ایسی ہی وہ کنٹینیوسلی وہ لگ جاتا ہے پھر چھٹنے کا سلسلہ. اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے, پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم تھوڑا جڑے رہیں لیکن ہمیشہ جڑے رہیں علم حاصل کرنے سے. پھر 70,000 فرشتے بھیجے جاتے ہیں اس شخص کے لیے جو جاتا ہے مریض کی عیادت کرنے. اگر کوئی مریض ہے اور ہم جا رہے ہیں اس سے ملنے, تو پھر کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے بھیجتا ہے. اور یہ 70,000 فرشتے کیا کرتے ہیں, اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں, مغفرت چاہتے ہیں, ہے نا. جو جا رہا ہے دوسروں کی عیادت, یعنی دوسرے شخص کے پاس جا رہا ہے, اس سے مل رہا ہے, تو یہ فرشتے کیا کر رہے ہیں, یہ شخص کے لیے کیا کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں اور اس کے لیے مغفرت چاہ رہے ہیں. اب جمعے کے دن, کل جمعہ ہے, اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے جمعے کا ذکر کیا ہے سورہ جمعہ میں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے تو سارے کام کیا کریں, چھوڑ دیں اور کہاں بھاگے, نماز پڑھنے, جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں. علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ ہر جمعے کے دن یہ شیطان جاتا ہے کہاں, بازاروں میں بینرز لے کے, اور پھر وہ کیا کرتا ہے, یہ بینرز یعنی یہ کیا کر رہا ہے, شیطان جا رہا ہے بازاروں میں, کیا کر رہا ہے, وہ کیا کرتا ہے, لوگوں کے دلوں میں کیا ڈالتا ہے, دنیاوی چیزوں کی محبت, تاکہ لوگ کیا رہیں, بازاروں میں لگے رہیں, ان سب کاموں میں کیا رہے, مشغول رہے, اور جمعہ کے لیے کیا, دیر سے پہنچیں. اور یہ فرشتے یہ کر رہے ہیں, بازاروں میں جا رہے ہیں, اور شیطان بازاروں میں جا رہے ہیں, فرشتے کیا کر رہے ہیں, مسجد کی انٹرنس پہ کھڑے ہیں, صبح سے لے کے جمعہ تک کھڑے رہتے ہیں. یہ کھڑے ہو کر کیا رہے ہیں وہاں پر, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتے کیا کرتے ہیں, ان کے اسکرولز رہتے ہیں, ہے نا, ان کے جو رجسٹر رہتے ہیں, اسکرولز جو رہتے ہیں, یہ لکھتے ہیں کون کب آیا, اور اس حساب سے کیا ملتا ہے, ثواب ملتا ہے. جو پہلے گھنٹے آتا ہے, یعنی جو جب صبح ہو جاتی ہے, صبح اور جمعہ کے بیچ, جو سن رائز اور جمعہ کے بیچ کا جو پہلا گھنٹہ رہتا ہے اور جو آتا ہے سب سے پہلے, تو اس کو کیا ثواب ملتا ہے, ایک اونٹ کی قربانی دینے کا اللہ کے لیے, یہ ثواب ملتا ہے, جو سب سے پہلے آتا ہے, سب سے پہلا شخص جو مسجد میں آ رہا ہے. پھر جو اگلے گھنٹے آتا ہے اس کو ایک گائے ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے اللہ کے لیے. پھر جو تیسرے گھنٹے میں آتا ہے اس کو ایک بکرا یا دمبا ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے اللہ کی راہ میں. اور یہ ثواب کیا ہو رہا ہے, کم ہوتے جا رہا ہے, ڈیکریز ہو رہا ہے. اور یہ کب تک نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں اینجلز, یہ کھڑے رہتے ہیں, ان کے رجسٹر لے کے یہ کھڑے ہیں باقاعدہ اور دیکھ رہے ہیں. ہمیں نہیں دکھائی دیتا, ہمیں کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا ہے, لیکن یہ ہے, ہمارا ایمان کس پر ہے, غیب پر ہے. پہلی ہی سورہ بقرہ کی آیتوں میں ہے کہ ہم نے ایمان کس چیز پر لایا ہے, غیب پر ایمان لایا ہے نا. یہی چیز پر تو ہمیں یقین رکھنا ہے, ہمیں دکھ کچھ بھی نہیں رہا ہے, پر ہمیں یقین اسی چیز, اور اسی کا تو ہمیں ثواب مل رہا ہے. ہمیں ثواب کس چیز کا مل رہا ہے, اسی چیز کا کہ ہم غیب پر ایمان لا رہے ہیں, ہم کچھ دیکھ نہیں رہے, لیکن ہمارے لیے دیکھنے کے لیے بہت چیزیں ہیں جو کافی اللہ پر ایمان لانے کے لیے. پھر جو جیسے جیسے آتا ہے ثواب کیا ہوتا ہے, کم ہوتا جاتا ہے, اور جو آخری گھنٹے میں آتا ہے خطبہ شروع ہونے سے پہلے, اس کو کتنا ثواب ملتا ہے, ایک مرغی یا ایک انڈا قربان کرنے کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں. تو یہ سب سے کم درجے کا ثواب ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جب امام منبر پر کھڑا ہو جاتا ہے اور السلام علیکم کہتا ہے تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں سننے کے لیے کہ امام اب خطبہ دیں گے. تو اگر ہمارے گھروں میں میلز ہیں, یعنی بچے بھی ہیں اور مرد ہیں, تو ہم ان کو یہ تعلیم دیں کہ یہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہنچے مسجد میں. یہ نہیں کہ خطبہ شروع ہو گیا ہے اور پہنچ رہے ہیں, ثواب نہیں ملتا ہے, فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں. جمعہ بہت اہم دن ہے,
ایک مسلمان کی زندگی میں جمعہ بہت اہم دن ہے، بہت ثواب کمانے کا ذریعہ ہے، تو ہم ایک انڈے کے برابر ہی ثواب کما لیں اگر آخر میں پہنچ رہے ہیں تو، لیکن خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہنچے. اور یاد رکھیے جب خطبہ چلتا ہے تو یہ فرشتے بھی سنتے ہیں، اور یہ لوگ ریکارڈ کر چکے ہوتے ہیں، جو جیسے پہنچے گا اس کو ویسا ثواب ملے گا. آپ سوچئے اگر یہی مسجد میں جہاں خطبہ شروع ہے، اگر کوئی دنیاوی مال مل رہا ہوتا، دنیاوی مال بک رہا ہوتا، ایک پہ ایک فری یا مفت یا جو بھی، کیسے لوگ بھاگتے لینے کے لیے، کیسی کتنی بھیڑ ہو جاتی. تو مسجدیں پھر کیوں خالی رہتی ہیں خطبہ شروع ہونے سے پہلے؟ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تب مسجدیں بھر رہی ہیں. تو کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں ہم دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور کیوں ہم جمعہ یہ جو اتنا امپورٹنٹ دن ہے اسے مس کر رہے ہیں؟ تو ہم کیا کریں گے، ہم بچوں کو بھی ابھی سے ہی تعلیم دیں گے کہ وہ کیا کریں. وہ جو لڑکے ہیں وہ جائیں مسجد، اگر بالغ نہیں بھی ہوئے ہیں تو بھی انہیں تعلیم دو کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد پہنچ جائیں. بہت ضروری ہے، ان کو بتائیں، یہ سب اجر بتائیں، ابھی سے بچوں کو سکھائیں، بچوں کو ابھی سے مسجد لے جائیں. اگر مستی بھی کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، ٹھیک ہے، آج مستی کریں گے، کل نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی سے تربیت کرنا بچوں کی بہت ضروری ہے. پھر ایک نماز سے لے کے دوسرے نماز، جیسے کہ ہم نماز پڑھیں ایک وقت کی، فجر کی، پھر ظہر کی، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم کانسٹنٹلی اگر وضو کی حالت میں ہیں یا ہم ذکر کر رہے ہیں، قرآن پڑھے ہیں، تو فرشتے ہیں جو کیا کر رہے ہیں، کنٹینیوسلی ہمارے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہماری مغفرت چاہ رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ تو اسے معاف کر دے، اے اللہ تو اس پر رحم کر دے. یہ کنٹینیوسلی فرشتے کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کر رہے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب ہم ایک نماز پڑھیں، جیسے ظہر پڑھے ہیں، ہم یہ کوشش کریں کہ ہم کیا رہیں. رسول اللہ نے فرمایا جب تک وہ بندہ کس میں ہے، وضو کی حالت میں ہے، تب تک فرشتے کیا کرتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو ہم کیا کریں گے، ہمیں اگر یہ چاہیے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم وضو کی حالت میں رہے. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نماز کے بعد، تو ہم وضو مینٹین کریں، تو فرشتے کیا کرتے ہیں ہمارے لیے، وہ دعائیں کریں گے انشاءاللہ. اب یہ جو ہیونز ہیں، جو ہمارے آسمان ہیں، ناسا کی ایک سٹڈی ہے جس میں انہوں نے یہ کنکلیوڈ کیا ہے کہ our universe is not silent. اور یہ سٹڈی میں ان لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ بہت سارے جو ساؤنڈز ہیں جو آؤٹر اسپیس سے آتے ہیں، اب ان کے لیے یہ صرف ساؤنڈ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی وجہ بتائی ہے. کہ کیا ہے کہ 4 انگلیوں کی جگہ نہیں ہے، کہ کیا ہے، وہاں پر ایک فرشتہ ہے جو کیا کر رہا ہے، کھڑا ہے، سجدہ کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، اور اللہ کا ذکر کر رہا ہے. یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ فرشتہ کر رہا ہے. ہمارے لیے کیا ہے کہ صرف یہ ہمیں صرف آوازیں، یہ یاد رکھیے کہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. میں ایک کتاب پڑھی تھی، اس کتاب میں ہے کہ یہ جو ہمارا یونیورس میں جتنی بھی چیزیں، جو ہمارا یونیورس ہے اس میں جتنی بھی چیزیں، ہر چیز موشن میں ہے. کوئی بھی چیز ایبسولوٹلی سٹل نہیں ہے، ہر چیز ایک موشن میں ہے. جیسے کہ وہ اس کتاب میں وہ بتا رہے تھے کہ ایک ایٹم رہتا ہے اور ایٹم میں الیکٹرانز ہیں، اور الیکٹرانز کیا کر رہے ہیں، کنٹینیوسلی موشن میں ہے. ویسے ہی ہر چیز ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے لیکن ہر چیز موشن میں ہے. اور وہ اس چیز کو ریلیٹ کر رہے تھے، یہ موشن کو، اللہ کے ذکر سے، کہ یہ اللہ کی تسبیح ہے. ہماری تسبیح کیا ہے؟ ہم انسان ہیں، ہم چلتے پھرتے ہیں، تو ہمارے جو ایکشنز ہیں اور ہمارا ذکر زبانی ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو دوسری چیزیں آس پاس ہیں وہ بھی ایسی ہی ذکر کرے اللہ کا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہر چیز بنائی ہے وہ کیا کرتی ہے، ہر چیز، سبح فی اللہ ما فی السماوات ما فی الارض، جو بھی چیز ہے اس آسمان اور زمین میں کیا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اور جو دوسری چیزیں ہیں، جیسے جو جانور ہیں، پرندے درندے، یہ تک بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو یہ فرشتے جو ہیں
یعنی جو ذکر کر رہے ہیں یہ فرشتے بھی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کنٹینیوسلی ذکر کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں جو ہمارا کعبہ ہے اس کے اوپر آسمان میں کیا ہے؟ بیت المعمور. وہاں پر کتنے فرشتے طواف کرتے ہیں ایک ٹائم پر؟ 70,000 فرشتے ایک وقت پر کیا کر رہے ہیں؟ طواف کر رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. تو ان کی غذا کیا ہے؟ ان کا کھانا کیا ہے؟ ان کا کھانا یہی ہے کہ اللہ کا ذکر ہے. جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں نے کیا کہا کہ تو ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو کیا کرے گی؟ خون خرابہ. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ تیری تسبیح کرتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں. ان کی غذا ہی، ان کا کھانا ہی یہی ہے کہ وہ تسبیح کرے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے. کیوں آدم علیہ السلام کو چنا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیا دیا ہے؟ ہمیں کیا دیا ہے؟ دماغ، نالج. اللہ تعالیٰ نے نالج کو پریفر کیا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت بیٹھے؟ ہم نالج سیکھ کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیے کتنا امپورٹنٹ ہے. جتنے بھی فرشتے تھے کیوں کہا آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے؟ یہ وہ سجدہ نہیں ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کرتے ہیں. یہ پہلے یہ سجدہ تھا، یہ رسول اللہ کے وقت بعد میں یہ نکال دیا گیا. پہلے کے پروفٹس کے آگے بھی لوگوں نے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے آگے سجدہ کیا گیا تھا، ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا. یہ سجدہ الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرے؟ کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیا دی؟ نالج دی. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو کیا کہا؟ انہیں نام سکھایا ہے نا، ہر ایک چیز کا دنیا میں. اور یاد رکھیے کہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں ہی بھیجنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا. یہ بہت غلط فہمی ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ ان لوگوں نے وہ پھل کھا لیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پنشمنٹ کے طور پر دنیا میں بھیجا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے خلیفہ، اگر آپ پڑھیں گے قرآن کا ٹرانسلیشن تو اس میں کیا دیا ہے؟ خلیفہ دنیا کے لیے ہی بنایا تھا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا کے لیے بنایا تھا. وہ ایک ذریعہ بن گیا دنیا میں بھیجنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا پریفر کی ہے؟ نالج. آپ دیکھیے کتنی امپورٹنس دی اللہ تعالیٰ نے. تبھی فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرو. الٹا نہیں کہا کہ آدم علیہ السلام فرشتوں کو سجدہ کرے. نہیں، ایسا نہیں کہا گیا. لیکن ابلیس نے کیا کیا؟ تکبر کیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے کیا کہا کہ تو نے مجھے کس سے بنایا ہے؟ آگ سے بنایا ہے، اس کو تو مٹی سے بنایا ہے. آگ زیادہ طاقتور ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے طاقت نہیں دیکھی. آپ یہ جن دیکھیے، یہ زیادہ طاقتور ہے ہم سے. ان کی سپیڈ جو ہے وہ لائٹ کی طرح ہے. ان کے پاس بہت یہ پل میں یہاں ہوتے ہیں، پل میں وہاں ہوتے ہیں. یہ ایسے موو ہوتے ہیں. ان کی طاقت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھے نا جن وغیرہ. اور فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے تو نور ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا پریفر کی؟ دماغ، نالج کو ترجیح دی ہے. تو اسی لیے ہم کیا ہے؟ زیادہ پریفریبل ہے اللہ کی نظروں میں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی عبادت کرنا ہے، ہمیں بھی نالج سیکھ کرنا ہے. یہ فرشتے آج بھی ادھر ہم سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو کیا کریں؟ فرشتے ہمیں گیدر کیے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں وہ بھی، اور ہماری مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں. جب مسجد میں امام نماز پڑھاتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور پھر وہ آمین کہتے ہیں، اور جب ہم آمین کہتے ہیں اور فرشتے آمین کہتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سارے پچھلے گناہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ایمان کہتا ہے سمی اللہ لمن حمیدہ، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ربنا ولک الحمد، اور فرشتے بھی یہ کہتے ہیں، اور جب ہمارے یہ لفظ فرشتوں کے یہ لفظ سے مل جائیں تو کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے سارے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی جب ہم آمین کہتے ہیں، ہماری آمین کس سے ملے؟ فرشتوں سے جا کر ملے، تو کیا ہو رہے ہیں؟ ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں. جب ہم ربنا ولک الحمد کہہ رہے ہیں، جب ہم جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم امام کے پیچھے یہ ربنا ولک الحمد کہہ رہے ہیں اور فرشتے بھی ربنا ولک الحمد کہہ رہے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں. پھر اب جو یہ حلقے ہوتے ہیں، حلقے یعنی جو یہ گیدرنگز ہوتی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کو کیا کیا جاتا ہے؟ یاد کیا جاتا ہے. تو پھر اب آپ دیکھیے، اب آپ اکیلے یاد کر رہے ہیں یا کسی کے ساتھ مل کر یاد کر رہے ہیں؟
لیکن کیا ہو رہا ہے، فرشتے آپ کے ساتھ ہیں. فرشتے کیا ہیں، آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ فرشتے بھی ہیں، اور فرشتے سن رہے ہیں، ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، ہمارے لیے مغفرت چاہ رہے ہیں. حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ویسا ہی ہوں جیسا بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے. تو اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے، میں اس سے یاد کرتا ہوں. اگر وہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی کیا کرتا ہوں، میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں. اور اگر وہ مجھے بھری محفل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے بھری محفل میں یاد کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کی بھری محفل کون سی ہے؟ یہ کون سی ہے؟ یہ فرشتوں والی ہے. جب اللہ تعالیٰ ایک شخص سے محبت کرتا ہے تو وہ جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ اے جبریل، میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر جبریل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ جبریل علیہ السلام جاتے ہیں اور وہ جا کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے، تو آپ لوگ بھی اس شخص سے محبت کریں. اب یہ فرشتے بھی کیا کرتے ہیں، آتے ہیں دنیا میں، اور یہ فرشتوں کی جو محبت ہے وہی محبت لوگوں کے دلوں میں آ جاتی ہے. دیکھیے جب انسان دین میں آتا ہے، دین کے حساب سے چلنے لگتا ہے، دین کی نالج سیکھ کرنے لگتا ہے، تو کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو لوگوں کا چہیتا ہو جاتا ہے نا، لوگ اسے پسند کرنے لگتے ہیں. تو یہ محبت کس نے ڈالی ہے؟ یہ جو فرشتے ہیں جو دنیا میں اترتے ہیں اللہ کی محبت لے کے اس بندے کے لیے، یہی محبت ہے جو لوگوں کے دلوں میں آتی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتے ہر رات یہ بھٹکتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کہاں ایسی محفل ہے جہاں ہم بیٹھیں اور ہم دیکھیں کہ کہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. کیونکہ یہ لوگوں کو یہی ہلکے اور یہاں پر بیٹھ کر کیا کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر. دیکھیے جب خطبہ بھی شروع ہوتا ہے تو وہاں پر فرشتے بیٹھ کے سنتے ہیں. تو ایسے جب ہلکے ہوتے ہیں یہ فرشتے باقاعدہ ڈھونڈتے ہیں. اور پھر جب کچھ لوگوں کو یعنی کچھ فرشتوں کو مل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ گھر میں یا اس جگہ یہ لوگ ذکر کر رہے ہیں. ایک شخص تھا جو ایک رسول اللہ کے ٹائم پر بہت زور زور سے قرآن پڑھ رہا تھا، تو اس کا جو گھوڑا تھا وہ بہت زیادہ زور سے اچھلنے لگا. تو اس نے دیکھا، اوپر دیکھا تو اسے ایک وائٹ کلاؤڈ دکھا، اور اس نے وہ ذکر کر رہا تھا نماز میں، اور پھر وہ رک گیا اور اس نے ذکر بند کر دیا. قرآن پڑھ رہا تھا سوری، اور وہ قرآن پڑھتے پڑھتے رک گیا کیونکہ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ وہ گھوڑا، اس کا بچہ تھا بازو میں، وہ صحابہ جو تھے ان کا بچہ تھا بازو میں، انہیں ڈر لگ رہا تھا کہ وہ کہیں وہ گھوڑا ان کے بچے پر نہ چڑھ جائے. کیونکہ وہ گھوڑا اتنا اچھل رہا تھا، کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھ لیا تھا. جب رسول اللہ سے کہا کہ ایسا ایسا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ کیا تھا، وہ فرشتہ تھا. اور اگر آپ کنٹینیو رکھتے ریسیٹیشن تو پھر لوگ دن میں فرشتوں کو دیکھ لیتے. تو یہ سب چیزیں کیا کرتی ہیں، اٹریکٹ کرتی ہیں فرشتوں کو. یہ ہلکے جو ہیں وہ اٹریکٹ کرتی ہیں. تو پھر جب یہ فرشتے گھومتے ہیں، بھٹکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہیں مل گیا ہے ایک گروپ، ایک گروہ ایسا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو پھر وہ دوسرے فرشتوں کے پاس جاتے ہیں اور پھر وہ ان کو بولتے ہیں کہ ہمیں وہ مل گیا ہے جو آپ ڈھونڈ رہے تھے، تو آئیے ہمیں کیا کریے، ہمیں جوائن کریے. پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ سب اپنے پر بچھا دیتے ہیں. ان کے جو پر ہے بچھ جاتے ہیں اور کہاں تک چلے جاتے ہیں، آسمانوں تک. اور یہ سٹیک ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، کیا ہو رہے ہیں، یہ سٹیک ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا ہے، اللہ کو غیب کا علم ہے. پھر وہ پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ لوگ جمع ہیں تاکہ تجھے یاد کریں اور تیری تسبیح کریں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ یہ لوگ بول کیا رہے ہیں؟ تو فرشتے بولتے ہیں، یہ لوگ بول رہے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یعنی یہ فرشتے کیا کر رہے ہیں، یہ فرشتے کیا بول رہے ہیں کہ یہ لوگ تیری ذکر کر رہے ہیں، تیری یاد کر رہے ہیں، تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیا مانگ رہے ہیں؟ تو پھر فرشتے کیا فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جنت مانگ رہے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ان سارے لوگوں کو معاف کر دیا.
آپ سوچیں یہ ہر محفل میں ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے کیا کر دی جاتی ہے، سب یعنی سب مل کر جو ذکر کرتے ہیں اس میں یہ چیز ہوتی ہی ہوتی ہے۔ آپ سوچیے آپ آئے ہیں یہاں پر سن رہے ہیں، یہاں پر بھی یہ چیز ہوگی کہ فرشتے بیٹھے ہیں، فرشتے یہ گواہی دیں گے کہ یہ لوگ کس کے لیے آئے ہیں، تیری رضامندی حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ جو فرشتے رہتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک شخص تھا جو اس وجہ سے نہیں آیا تھا، یعنی وہ کہیں اور جا رہا تھا کام سے، بس ہو سکتا ہے اسے کسی نے بلا دیا، کچھ اور ریزن کی وجہ سے وہ یہاں پر آ کر بیٹھ گیا۔ یعنی مطلب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ بہت دوسروں کو پریشر کر کے لے آتے ہیں، ان کو آنا نہیں ہوتا ہے پر زبردستی گھسیٹ کر لے آتے ہیں کہ نہیں بیٹھو، یا کچھ بھی کام ہوا تو کچھ بھی انسان کے دل میں آ جاتا ہے، وہ کسی اور کام سے جا رہا تھا اور آ کر بیٹھ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اگر وہ کسی اور بھی کام سے، کسی اور بھی نیت سے کہیں اور جائے تو ادھر آ کر بیٹھ گیا، لیکن پھر بھی وہ کیا ہوگا، اس کی مغفرت پھر بھی ہوگی، وہ جو ریوارڈ مل رہا ہے اس سے وہ اسے بھی ملے گا۔ یہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا ہم پہ مہربان ہے، کتنا ہمیں رحم کرنے والا ہے، لیکن یہ جو رحمت ہے، یہ جو مغفرت ہے، یہ جو دعائیں فرشتوں کی، وہ کسے نہیں ملے گی، جو ایسی گیدرنگز میں نہیں آئیں گے۔ اور جو ایسی گیدرنگز میں بیٹھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں کہ جو فرشتے ہیں وہ انہیں سراؤنڈ کرتے ہیں، رحمت ان پر آ جاتی ہے، اللہ کی سلامتی اترتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے، کس کے آگے، فرشتوں کے آگے۔ اسی لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں پوری سے پوری کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں تھوڑی سی بھی اپارچونیٹی مل رہی ہے دن بھر میں، آدھے گھنٹے کی، 15 منٹ کی، 20 منٹ کی، 1 گھنٹے کی، جتنی بھی اپارچونیٹی میں ہم آئیں اور ہم یہ علم سیکھ کر جائیں، کیونکہ اس کے فائدے بہت ہے اور نقصان کچھ نہیں۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا وقت جا رہا ہے، لیکن وقت میں برکت ہو رہی ہے، اسی طریقے سے جیسا آپ صدقہ کرتے ہیں، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا صدقہ کیا ہو رہا ہے، آپ کا پیسہ جا رہا ہے، آپ کا صدقے میں جا رہا ہے پیسہ، لیکن کیا کرتا ہے، صدقہ پیسے کو کم نہیں کرتا ہے۔ شاید ظاہری طور پہ کم ہو رہا ہے، لیکن باطنی طور پہ کیا ہو رہا ہے، آپ کا کیا کر رہا ہے، آپ کا صدقہ آپ کے پیسے کو بڑھا رہا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور ان کا روزہ تھا اس دن، اور ان کے پاس کیا تھا، صرف ایک بریڈ کا کچھ ٹکڑا تھا، بس کچھ ذرا سا کچھ تھا، یا کھجور تھے بس جو انہوں نے دے دیے۔ جو ان کی سرونٹ تھی وہ ان کو منع کری تھی کہ آپ مت دیجیے، آپ کا روزہ ہے، آپ روزہ کس سے کھولیں گی، پھر بھی انہوں نے کیا کیا کہ نہیں، کوئی مانگنے آیا دروازے پہ تو اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے، اسے دے دیں گے۔ اور پھر کیا ہوا، کچھ ہی دیر بعد ان کے گھر پہ کسی نے گوشت بھیج دیا، تو پھر انہوں نے اپنے سرونٹ سے کہا کہ گوشت بہتر ہے نا سوکھی روٹی سے۔ تو اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں پہلے تو علم حاصل کرنا ہے، اور ہمیں اس پر پورے طریقے سے، ہمیں پورے نہیں لیکن تھوڑی کوشش کرنا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ میں یہاں پر ختم کروں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔